بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ العظیم. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے پناہ مانگتا ہوں میں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور پڑھ پڑھ کر پھونک مارنے والیوں کے شر سے گروں میں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ گزشتہ درس میں سورۃ الفلق کی پہلی 3 آیات کی تفسیر، مختصر تفسیر ہو چکی ہے۔ آج ہم آخری 2 آیات کی تفسیر کریں گے، ومن شر النفاثات فی العقد سے۔ پہلی آیت جو سورہ فلق کی ہے، اس کے اندر اس ذات کا ذکر ہے جس کی پناہ مانگی جا رہی ہے، اس ذات کی صفت ذکر کی جا رہی ہے، رب الفلق۔ اور دوسری آیت میں جن چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے ان کا ذکر ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے۔ اب یہاں پہ تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگنے کے بعد 3 شرور جو ہیں ان سے خاص طور پر آگے اگلی 3 آیات میں پناہ مانگی جا رہی ہے۔ پہلی ومن شر غاسق اذا وقب، دوسری ومن شر النفاثات فی العقد، تیسری ومن شر حاسد اذا حسد۔ پہلی کے بارے میں تو گزشتہ درس میں بات ہو چکی ہے، ومن شر النفاثات فی العقد اور ومن شر حاسد اذا حسد، جو آخری 2 شر ہیں جن سے خصوصی طور پر پناہ مانگی گئی ہے، ان کا آج ذکر ہوگا۔ ومن شر النفاثات، اس کے اندر نفاثات لفظ آیا ہے، یہ نفس ان سے مشتق ہے جس کے معنی ہے پڑھ کر پھونک مارنے والے۔ اس سے مراد وہ نفوس، وہ جانیں ہیں جو جادو کرنے والی ہیں۔ اگر نفوس مراد ہوں تو اس کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں اور مرد بھی شامل ہیں۔ مراد یہ ہے کہ وہ عورتیں، وہ مرد جو جادو کرنے والی ہیں۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس سے مراد صرف عورتیں ہیں۔ عورتوں کو خصوصی طور پر کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ اس کی خصوصیت کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اس کے اندر بھی عورتیں شامل تھیں، عورتیں اس کے اندر جادو کرنے والی تھیں، اس لیے خصوصیت کے ساتھ عورتوں کی صفت ذکر کی گئی، کیونکہ لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اپنے والد کے کہنے پر انہوں نے کیا تھا، اس لیے خصوصیت سے عورتوں کو یہاں پر عورتوں کی صفت ذکر کی گئی۔ آگے ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اوپر من شر ما خلق میں تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگی گئی، تو حسد تو اس کے اندر بھی آ گیا تھا، لیکن خصوصیت کے ساتھ آگے ومن شر حاسد اذا حسد میں حاسد کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا یہ بھی حسد کی بنا پر کیا گیا تھا، اس لیے خصوصیت سے یہاں پہ حسد سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اور حسد کی تعریف یہ ہے
کہ کوئی شخص یہ تمنا کرے کہ فلاں شخص کے پاس جو نعمت اور راحت ہے وہ اس سے چھین لی جائے، مجھے حاصل ہو یا نہ ہو، بہر صورت اس سے چھین لی جائے، یہ حسد کی تعریف ہے۔ اور اس سے ملتی جلتی ایک چیز ہے غبطہ۔ حدیث شریف میں اس کا ذکر آیا ہے، لفظ غبطہ کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ غبطہ کی تعریف یہ ہے کہ ایک آدمی تمنا کرے کہ فلاں شخص کے بعد جو نعمت ہے کاش کہ وہ مجھے مل جائے۔ یہ تمنا کرنا یہ مستحسن چیز ہے، اچھی چیز ہے، گناہ والی نہیں ہے، جبکہ حسد گناہ کبیرہ ہے، اور وہ گناہ ایسا ہے جو آسمان پر بھی سب سے پہلے ہوا اور زمین پر بھی سب سے پہلے ہوا۔ آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے شیطان نے حسد کیا، اور زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے قابیل نے حابیل سے حسد کیا۔ یعنی یہ ایسا گناہ ہے جو آسمان پر بھی سب سے پہلے ہوا اور زمین پر بھی سب سے پہلے ہوا۔ اور اس حسد کے شر سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ حسد کے شر کو کیوں خصوصیت سے ذکر کیا؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا وہ حسد کی بنا پر کیا گیا تھا۔ یہود اور منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ و قتال کے ذریعے تو غالب نہیں آ سکے، تو انہوں نے اپنے حسد کی آگ بجھانے کی خاطر یہ حربہ استعمال کیا، جادو کیا، اس لیے اس کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام شرور سے پناہ مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان تمام شرور سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔